الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین اے ذکر خدا دا دلا بھول نہ جاویں تے صدا دنیا تے نہیں رہنا ذکر خدا دا دلا بھول نہ جاویں تے صدا دنیا تے نہیں رہنا ہر منزل تے کامیاسی تیرے تے بس اللہ اللہ کہنا ہر منزل تے کامیاسی تیرے تے بس اللہ اللہ کہنا تے وڈیاں مہراں والے آسائیاں تے رب غریب نوازا آج اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ مولا جے اسی لاکھ گناہاں وچ ڈبے تے تو ستار قدیمی تو مالکیں اساں بندے تیرے تے تیری صفت رحیمی تے ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالاں
اوے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پارو پڑھ دے پاون والا اوے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پارو پڑھ دے پاون والا تے ٹر گئے یار دلاں دے جانی تے وطنوں چکوئے مہاراں آج اجڑی حویلی پہ نظری آوے تے کانڈ کیتی جد یاراں آج اجڑی حویلی پہ نظری آوے تے کانڈ دتی جد یاراں تے ٹر گئے یار اے دلاں دے جانی تے وطنوں چکوئے مہاراں تے ٹر گئے دلاں دے جانی تے دے گئے وچھوڑا ڈاڈا دکھاں وچوں دکھ ہے ڈاڈا تے جس دا نام وچھوڑا تے عیداں تے شبراتاں آئیاں سارے مڑ کرانو آئے پر او نہیں آئے محمدی بخیشا تے موت جنانو لے جائے او نہیں آئے پھر محمدی بخیشا تے موت جنانو لے جائے۔ اور آج اس محفل میں یہ خصوصی شعر افضال کے لیے ہے کہ میرے ذہن وچ تیریاں یاداں دے درد پر سوز رسن میریاں اکھاں وچ تیری جوانی ہو سی میرے ذہن وچ تیریاں یاداں دے درد پر سوز رسن میریاں اکھاں وچ تیری جوانی او سی خوشی یا غمی ہر حال اندر میرے آہ لباں پر تیری کہانی او سی ایڈا جلدی ساتھ تروڑ گیا اے نہ سوچ آئی پچھے ویرانی او سی جچر جیساں نہ پل سے افضال تنو اللہ قسم نہ تیری یاد پرانی او سی تے دور گیا دی یاد ہمیشہ ہر ویلے دل نو آندی رہندی پر جنانو ہاتھی دفن کریے دل وچ رہندی آس انہاں دی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود سونے آقا لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید اصال ثواب محمد افضال مرحوم ٹھیکیدار ظفر اقبال آپ کے بیٹے کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ سب کا آنا پڑھنا پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص یہ جتنا اہتمام کیا گیا پروردگار عالم حضور غوث پاک کی بارگاہ ولایت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حق کہنا
حق سننا اور سن سنا کر جانبین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو محفل سجائی جاتی ہے کل کی ہو یا چہلم کی ہو، یہ اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے قرآن پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، استغفار کر کے دعا کی جاتی ہے تو میرا رب اس عمل کی وجہ سے مرنے والے کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ اہتمام ہم اس لیے کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے، تاکہ اگر وہ گناہگار ہیں اللہ بخش دیتا ہے، اور اگر بخشے ہوئے ہیں تو رب اور درجے بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہم محفل کے اندر آئیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں، کہ آج اس جوان کے اصال ثواب کے لیے چہلم کی محفل سجی ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا والدین، بھائی، ماں باپ، دوست، عزیز و اقربا کہ اتنی جلدی یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بزرگ یہاں پر موجود ہیں، بھائی یہاں پر موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں جو رب کی تقدیر ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا جوانی کے عالم میں، بزرگ بھی موجود ہیں اور بھی بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ موت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، موت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے ایک بندے نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ مجھے بتائیں، 2 جوان بیٹے میرے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ 2 جوان بیٹے میرے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، مصیبت میں ہوں کہ جوان بیٹے میرے اس دنیا سے چلے گئے، آپ مجھے آقا کی کوئی حدیث سنائیں، آقا کا فرمان سنائیں تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو سکے، میرے دل کو سکون حاصل ہو سکے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو میرے قریب آ، میں تجھے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کا جوان بیٹا 1 یا 2 یا اس سے زیادہ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ اسی طرح ہے کہ جنت کے اندر جب جائیں گے تو انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ جس طرف ان کا دل کرے گا وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے والدین قیامت والے دن ان کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنے والدین کے پلوؤں کو پکڑ لیں گے اور انہیں بار بار جنت کی طرف کھینچیں گے کہ ابا جان ہمارا مقام وہاں ہے، آپ بھی اس مقام کے اندر شامل ہو جائیں۔ جس کے جوان بیٹے اس دنیا سے گئے ہوں گے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو بلائیں گے جنت کی طرف۔ آقا کیا ہوگا؟ حضور تاجدار انبیاء فرماتے ہیں کہ وہ تو جوانی کی عالم میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ والدین کو بار بار جنت کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہمارے والدین جنت میں ہمارے پاس آ جائیں۔ آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ حکم دے گا کہ اے جوانوں اپنے ماں باپ کو ساتھ لو اور انہیں ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ان کو سکون مل گیا کہ میرے بیٹے تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے میرے بیٹوں کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے، میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ وہ جوان اس دنیا سے چلا گیا، کیا ہم نے بھی موت کی تیاری کی ہے؟ ہم نے بھی تو اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم مثالیں دے کر واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہارے لیے یہ غور و فکر والی بات ہے، میرے لیے یہ غور و فکر والی بات ہے کہ اگر وہ جوانی کی عالم میں اچانک موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے۔ لیکن جب اس دنیا سے جانا ہو تو شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادھر بندے کی روح جدا ہو، بندہ اس دنیا سے جائے، اس پر رب بھی راضی ہو اور رب کا رسول بھی راضی ہو، رب بھی راضی ہو اور رب کا رسول بھی راضی ہو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیج کر
چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں بتایا کہ یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، اور قیامت والا دن جب ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن بندے کی التجا کیا ہوگی؟ جو اس دنیا سے چلے گئے، قیامت والا دن برپا ہو جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، بندے کی التجا کیا ہوگی کہ 70 گز بندہ پسینے کے اندر شرابور ہوگا، پسینے کے اندر ہوگا، بس التجا یہی کرے گا، مولا کب یہ میلہ ختم ہوگا، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ کوئی اس طرح فریاد کرے گا، جنت جانا ہے تو جنت میں جائیں، جہنم جانا ہے تو جہنم میں جائیں، لیکن مولا یہاں سے ہماری جان چھڑا کہ 70 گز پسینے میں ماں بیٹے کے کام نہیں آ رہی، بیٹا ماں کے کام نہیں آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں یہاں سے جان چھڑا۔ اب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ہر بندہ پڑھے گا۔ اب اتنی محفل کے سامنے بندے کو کھڑا کر کے کتاب دی جائے اور کہا جائے کہ پڑھ تو زندگی میں کیا کرتا رہا ہے۔ یہاں تو رب کا کتنا کرم ہے مصطفیٰ کے صدقے کہ رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ چاہے کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، جس مرضی منصب پر فائد ہے، گناہ کرتا ہے، رب گناہ چھپا دیتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پڑھ، تو سوچو بندہ کس طرح پڑھے؟ جب جوانی کے گناہ پڑھنا شروع کرے کہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی میں نے کیا ہے، اب اس عمر میں پہنچ کر 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، بندے کو یاد نہیں رہا کہ جوانی میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم لکھ رہے ہیں جو تم نے آگے بھیجا، جو تم نے پیچھے چھوڑا، صاف بتانے والی کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قیامت والے دن اللہ نامہ اعمال ہاتھ کے اندر دے گا اور فرمائے گا بندے پڑھ۔ جب بندہ پڑھنا شروع کرے گا، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک گنائے جائے گا، اپنا سارا نامہ اعمال پڑھے گا۔ قدرت کی آواز آئے گی، بندے کیا اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں لکھا ہوا، کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا؟ بندہ اپنے منہ سے اقرار کرے گا، مولا وہی لکھا ہوا ہے جو دنیا میں رہ کر میں کرتا رہا ہوں۔ دنیا کے سامنے حساب و کتاب ہو رہا ہے، تو کتنا اچھا اعلیٰ انسان ہوگا کہ جس کے کتاب کے صفحے پر لکھا ہوگا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، صفحے پر لکھا ہوگا میں مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا، جب مجھے وقت ملتا تھا میں استغفار کیا کرتا تھا، جب وقت ملتا تھا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ صفحے پر لکھا ہوگا کہ میں غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، میں یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، میں یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا کرتا تھا، میں مسجد میں جا کر مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے حدیث سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کر ایک بلب کو روشن کرے گا، کتنے؟ ایک بلب کو روشن کرے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں رب اس کے لیے 70,000 بلبوں کی روشنی پیدا فرما دے گا۔ صفحے پر لکھا ہوگا۔ جب حضور کی عزت کی بات آ گئی تو پیچھے نہیں رہا، بلکہ ناموس رسالت کی خاطر جس مصطفیٰ سونے آقا کی خاطر رب نے سارا جہان تخلیق فرمایا، وہ سونا محبوب اس کائنات میں آیا، اور وہ آقا جس آقا کے ذریعے میرے نبی نے فرمایا آدم و بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبوت کر رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ آگے آقا فرماتے ہیں
جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی جا رہی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے۔ رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک ولا اللوح ولا القلم ولا العرش ولا الکرسی۔ رب فرماتا ہے نہ میں نے لوح بنایا، نہ میں نے قلم بنایا، نہ میں نے عرش بنایا، نہ میں نے فرش بنایا، اگر سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میں نے ذات مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ذات مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ نور کوئی عام نور نہیں کہ رب نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ رب جو بھی کام کرتا ہے صرف کن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے۔ لیکن جب اپنے نبی کو بنایا، ہر چیز پیدا فرمائی تو کن کہا، لیکن یار کی باری آئی تو کن نہیں کہا، فرمایا کونی حبیبی محمدہ کہ فقبلا قبضہ من نور ہی۔ میں یہ حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نور میں سے نور لیا اور اپنے سامنے رکھ کر کن نہیں فرمایا، فرمایا کونی حبیبی محمدہ، تو میرا یار بن جا، میرا پیارا محمد مصطفیٰ بن جا۔ تو سب سے پہلے رب نے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اجے پیدا نہ آدم ہویا نہ اے چند ستارے، اس دم بھی نور محمد والا لیندہ سی چمکارے۔ کہ اس وقت تاجدار انبیاء اس کائنات میں آئے نہیں ہیں، ان کا نور موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے سب سے پہلے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن دیکھیں رب تعالیٰ کی حکمت کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے لیے جو پہلا خلیفہ بنایا وہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ آج بیٹے باپ کے اوپر جاتے ہیں کہ ہمارا باپ یہ کام کرتا رہا ہے، تو آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے نیچے زمین پر آئے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ میری بات سننی ہے کیونکہ اصلاح والا بیان جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم دین سے دور ہو رہے، مسلک سے دور ہو رہے، ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، کوئی بندہ گلی میں کھڑا ہو کر کہہ دے مجھے یہ تکلیف ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے دوائی بتاتا ہے، دین کا مسئلہ پوچھا جائے ہر بندہ بتا رہا ہے، لیکن نہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہ ہم نے حدیث کی کتاب کو پڑھا ہے، بس اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں آدم علیہ السلام اس کائنات میں آئے، صرف کیا کہا؟ رب نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے جیسے بھی ہوا، لیکن اس کائنات میں آئے 340 سال تک آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا نہیں، روتے رہے فریاد کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ آخر اس وقت جب محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اور پانچ تن پاک کے نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو رب قرآن میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سکھائے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات، جب انہوں نے وہ کلمات پڑھے تو رب نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، توجہ رکھے میری طرف، کہ رب کہتا ہے کہ میں نے سکھائے وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے پڑھے، مِن رَبِّهِ میں نے سکھائے، تو 340 سال پہلے کیوں نہیں سکھائے؟ اس لیے رب بندوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، جب خطا سرزد ہو جائے تو میری بارگاہ میں جھک جانا، رونا، التجا کرنا، اور اگر بخشش نہ ہو، گناہ کی معافی نہ ہو تو میرے یار کا اور میرے یار کی آل کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ باقی دعائیں تو رد ہو سکتی ہے، لیکن یار کا وسیلہ ہو اور یار کی آل کا وسیلہ ہو، رب اس کو رد نہیں کرتا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میں رب رحمان کا کام ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ 90 نیکیاں 90 گناہ معاف، میں بار بار نہیں کہتا، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مرحوم کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ رب فرماتا میں نے کلمات سکھائے۔ جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ خود بخود بندے کو منزل دیتا ہے
کہ اے میرے بندے اس منزل پر چل، اس لیے کہ تو میرے راستے کی طرف آ رہا ہے۔ اور مجھے حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بچہ گھر سے نکلے دین حاصل کرنے کے لیے اور نیت یہ ہو لِيُحْيَا بِهِ الْإِسْلَامِ، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ہیں نیت یہ ہو کہ میں اسلام زندہ کروں گا، پیسے کمانے کے لیے نہیں، نام پڑھانے کے لیے نہیں، آقا فرماتے ہیں لِيُحْيَا بِهِ الْإِسْلَامِ، نیت یہ تھی کہ میں اسلام زندہ کروں گا، میں دین پڑھوں گا تو لوگوں کو پڑھاؤں گا، خود پڑھوں گا لوگوں کو پڑھاؤں گا، خود عمل کروں گا لوگوں کو عمل کراؤں گا۔ آقا کی حدیث، آقا فرماتے ہیں وہ گھر سے نکلا، ابھی مدرسے میں پہنچا نہیں، وہ فوت ہو گیا، اس کی موت آ گئی۔ اب حضور نے یہاں پر قسم اٹھائی، آقا فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے کہ ابھی وہ گھر سے نکلا، مدرسے میں پہنچا نہیں، لیکن میں محمد یہ بیان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہے وہ دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہے، وہ دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا، ابھی مدرسے میں پہنچا نہیں، پڑھا نہیں۔ اور دوسری حدیث سنیں، آقا فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنے والا جس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ ان قبر والوں کے عذاب کو دور فرما دیتا ہے، اللہ ان قبر کے عذاب۔ اب کہتے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، وہاں پر قرآن کی تعلیم دیں۔ اگر 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو ایک بیٹا حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جو بیٹا انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، اس کا ادب والدین کو کرنا پڑے گا، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا، دین پڑھنے والا ہوگا، ہر وقت اس کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ ہی میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی سنگت قرآن کے ساتھ ہوگی، اور قرآن کی سنگت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور مصطفیٰ کی یاری خدا کے ساتھ ہے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن اترا مصطفیٰ پر، اور مصطفیٰ نبی ہیں رب کے، اور رب نے اپنی نبی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ گنبد خضرا میں لیٹ کر بھی ہمارا درود و سلام سن رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر درود پاک کی کمی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں درود نہیں پڑھنا چاہیے، ہم نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ کسی ایک کے پڑھنے سے کم نہیں ہوتا۔ وہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے اور مالک جنت بھی یہی ہے۔ آج اس محفل میں بیٹھ کر آپ یہ اقرار کریں کہ جو ہم سے گناہ ہو چکے، یہ رجب شریف کا مہینہ جاری ہے، روزانہ صبح میں درس دیتا ہوں کہ حضور تاجدار انبیاء کے غلاموں اپنی نیت کو صاف کر لو، چغل خوری سے دور ہو جاؤ، غیبت سے دور ہو جاؤ۔ کیا ہم نے مسجد میں بیٹھ کر جتنی دیر تقریر ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں، رونا ہے، اپنے آپ کے اوپر کچھ دیر سکتہ طاری کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ جب دروازے سے باہر جانا ہے تب بھی عمل کرنا ہے، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جتنی نیت اعلیٰ ہوگی، جو عمل کرو گے اللہ اس کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ وقت کافی بیت چکا ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن سنیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کے دام سے دور کر دیا ہے؟ حالانکہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑی شان والا، تیرا رب بڑا رحیم ہے۔ کون سی چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا؟ حالانکہ اس نے تجھے پیدا فرمایا، تیری سونی صورت بنائی ہے، تجھے ہاتھ بھی عطا فرمائے، تجھے زبان بھی دے دی ہے، تجھے آنکھیں بھی دے دی ہیں۔ رب تعالیٰ نے تجھے کتنا سونا بنایا،
اس دنیا میں بھیج کر رب نے تجھے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آگے رب نے فرمایا کرامن کاتبین۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو دنیا میں چلا گیا، میں نے تجھے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ میں نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یفعلون ما تعملون، وہ تمہارا عمل لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب قیامت والا دن آ جائے گا، اے بندے تو میری بارگاہ میں آ جائے گا، یاد رکھ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت والا دن ہوگا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا داری ہے، ہر بندہ کہتا ہے مشکل وقت بنا تو میں آ جاؤں گا، تجھے مصیبت پڑی تو میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن میرے دوستو جامعہ مسجد پیرا والی میں بیٹھ کر محفل سننے والوں ذرا سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، ماں بیٹے سے دور ہو جائے گی، بیٹا ماں سے دور ہو جائے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، لیکن اس وقت ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن آواز آئے گی اوے مجرموں گناہگاروں علادہ ہو جاؤ، اے اجر والو اے گناہگاروں تم علادہ ہو جاؤ، اے گناہگاروں تم علادہ ہو جاؤ، اے سیاکاروں اے بدکاروں تم علادہ ہو جاؤ۔ وہ کیسا منظر ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی، حضور تاجدار انبیاء کی امت کھڑی ہوگی، اور قدرت کی آواز آئے گی اے گناہگاروں اے سیاکاروں تم علادہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں رہ کر شرک کیا کرتے تھے، میں نے حکم دیا تھا نماز پڑھنا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی آگے بھیج دیں گے، کرتے کرتے جب باری میرے نبی کی آئے گی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، لیکن میرا نبی فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا، آ جاؤ میرے پاس۔ کملی والے کے پاس امت جائے گی، حضور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ کسی نبی نے نہیں کہا ہمارے پاس آ جاؤ، آج بندہ حضور سے غداری کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بڑی شان والا، میرا امتی بڑے مقام والا، میرا امتی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے جب وہ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے معراج پر بلایا گیا، میں براق پر سوار ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ کو حسین پر گیا، پھر رب نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھا کر رب نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ رب نے اپنے پاس بٹھا کر مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے سننا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اتنی منزلیں طے کی ہیں، اتنی منزلیں طے کر کے رب کی بارگاہ میں گیا ہوں، لیکن اے میری امت تو کتنی خوش نصیب ہے، مجھے ایک بار معراج ہوئی، میں نے اتنا سفر کیا ہے، میرے رب نے میری امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ معراج عطا فرما دی ہے۔
میرے رب نے دن میں 5 مرتبہ معراج عطا فرما دی. اب بندہ حضور کا فرمان بھی سنے. 12 ربیع الاول کا دن بھی آ جائے, جھنڈا بھی ہاتھ میں اٹھا لے, گھر پر بھی جھنڈا سجا لے, جلوس بھی نکال لے اور کہے غلام یہ رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے. ہر وقت اپنی زبان پر درود بھی رکھے اور کہے 12 ربیع الاول کا دن آ گیا, آقا کی آمد کا دن آ گیا, مجھے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن جب 5 وقت اللہ کے گھر سے صدا لگائی جاتی ہے, میرے آقا کو پتھر مارے گئے, میرے آقا کو گالیاں دی گئی. آقا نماز پڑھ رہے تھے, اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی, لیکن میرے آقا نے نماز نہیں چھوڑی. میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کا ہتھیار ہے. اب جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے سننا. میرے نبی نے فرمایا نماز نور ہے, نماز نور ہے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا ادھر نماز پڑھنے والا مر جاتا ہے, اس کی روح قبض کی جاتی ہے, وہ قبر میں جاتا ہے, نماز اس کے لیے نور بن کر سامنے آ جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں ادھر بندے کی روح جدا ہوتی ہے, لیکن اس بندے کی روح جس نے ساری زندگی نمازوں کو پڑھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کیا پڑھیں, ہم نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے, ہم تو برے کام کرتے ہیں. یاد رکھو نماز پڑھنا تمہارا کام ہے. تم جس حال میں بھی ہو, جب اذان ہو جائے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے, نماز کو قبول کرنا رب رحمان کا کام ہے. جب وہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم, اللہ خود فرما رہا ہے اوے میرے بندے تجھے کس چیز نے رب سے دور کر دیا. میں نے تجھے دنیا میں بھیج کر تیرے لیے رزق کا انتظام بھی کیا ہے, تجھے اولاد بھی دی ہے, تجھے رزق بھی دیا ہے, تجھے عزت بھی عطا کی ہے, تجھے شان بھی عطا کی ہے. پھر تیری ہدایت کے لیے میں نے اپنے نبی بھی بھیجے ہیں, تمہاری ہدایت کے لیے میں نے قرآن کو بھی نازل فرمایا. اب جو بندہ ساری زندگی اس دنیا سے گزار کر جائے, نہ رب کو سجدہ کیا, نہ مصطفیٰ کی بات مانی, نہ خدا کی بات مانی, وہ قیامت والے دن کس طرح کملی والے کا سامنا کرے گا جب قبر میں جائے گا. اگر میرے آقا نے پوچھا بتا نماز پڑھا کرتا تھا, تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو کس طرح کس منہ سے اپنے آقا کو بولے گا آقا میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا, جب اذان ہوتی تھی میں تو کھیلتا رہتا تھا, نماز ہوتی تھی میں تو ڈرامے دیکھتا تھا, نماز ہوتی تھی میں تو شغل میلے میں لگا رہتا تھا. اگر مصطفیٰ نے اپنا منہ موڑ لیا تو یاد رکھنا قبر پھر بند ہوگی, ماں بھی تیرے پاس نہیں ہوگی, باپ بھی تیرے پاس نہیں ہوگا, تیرے رشتہ دار بھی تیرے پاس نہیں ہوں گے. لیکن یاد رکھنا اگر حضور سے وفا کر کے جاؤ گے, میرے نبی سے وفا کر کے جاؤ گے, پھر قبر میں جاؤ گے, حضور کی زیارت ہوگی, تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ میں آقا کا امتی ہوں, آقا خود فرمائیں گے میرا امتی آ گیا ہے. پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا کہ میں آقا کا امتی ہوں, آقا خود فرمائیں گے میرا امتی آ گیا ہے. اور وہ امتی کیا کہتا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دلربا کے واسطے. کچھ لوگ تو وہ ہیں موت مانگنا یہ منع ہے اور یہ گناہ ہے, لیکن کچھ لوگ موت مانگتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کی اطاعت میں گزاری, حضور کی وفاداری میں گزاری. ان کو پتہ ہے زندگی میں تو دیدار نہیں ہو سکا, اس دنیا میں جائیں گے قبر بند ہوگی, کملی والا سامنے آئے گا, حضور کی زیارت ہو جائے گی, حضور کی زیارت ہو جائے گی.
لیکن بندہ حضور سے غداری کر کے جائے، دین کے ساتھ غداری کرے، قرآن کے ساتھ غداری کرے۔ سنی حدیث میرے آقا نے فرمایا تمہارے امام کا مقام یہ ہے جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، جس نے امام کے ساتھ محبت کے ساتھ مصافحہ کیا، محبت کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ حضور خود فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اس نے مجھ محمد کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو عالم دین کی عزت کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے دنیا میں عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اگلی بات اسی حدیث کے ساتھ علماء نے لکھ کر بیان کی۔ علماء فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے باتیں کرے، علماء کے پیچھے باتیں کرے، یاد رکھو رب اسے ایسے ذلیل کرتا ہے اور اس بات پر ذلیل کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بے عزت ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھنے والے ایک بچے حافظ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، رب کا حبیب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صرف آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں یا تھوڑی دیر محفل میں وہ ذوق آ جائے، اس سے بات نہیں بنتی۔ جب رب تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے دور کر دیا کہ رب تمہارا اتنا کریم ہے، اس دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں نہیں چھوڑا، رب نے تمہارے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، اور قیامت والا دن ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا کٹھی ہو اور کہا جائے او مجرموں تم علادہ ہو جاؤ، تمہارے اوپر کیا بیتی گی، میرے اوپر کیا بیتی گی کہ ہم نے ساری زندگی مصطفیٰ سے غداری کی ہے، ہم نے حضور کی بات نہیں مانی، صرف ہم نے نعرے لگائے، ہم نے جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا کہ 12 ربیع الاول کو کہا غلامی رسول میں موت قبول ہے، یہ جھوٹ بولتے رہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھی نہیں، ہمیں کہاں حضور کی غلامی قبول ہے، اور جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر اندر چھپ کر بیٹھے رہے، تب بھی ہمیں غیرت نہ آئی، حیا نہ آئی کہ ہماری ماں کو گال دے، ہمارے باپ کو گالی دے، ہم فوراً تڑپ اٹھیں اور آگے سے جواب دیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب حضور کی عزت کی بات آ جائے، رب کے حبیب کے ساتھ ابو لہب نے صرف ایک بار کہا تھا تباً لک، اے محمد تو ہلاک ہو جائیں، تو رب نے اس کے رد میں پوری سورت نازل فرما دی تھی، اس کے رد میں پوری سورت نازل فرما دی تھی۔ مولا علی مشکل کشا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت و سعادت کے ایام بھی قریب ہیں، بس آخری بات سماعت فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ آل رسول کی نسبت، آل رسول کے ساتھ محبت ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جگر کیا کرتا ہے؟ یہ خون پیدا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خون پیدا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رب نے فاطمہ کے نسب سے میرے نسب کو پیدا فرما دیا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور حضرت علی مولا مشکل کشا، آپ کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، آپ ابو بکر صدیق کے بھی مولا ہیں، آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہیں، اور عثمان غنی کے بھی مولا ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم کے غلام و آخری لمحات، بڑی توجہ سے میری یہ بات سننا، حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا علی اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت تک میرا بھائی رہے گا۔ اور ایک دن ایسا آیا میرے نبی کے سارے صحابہ موجود ہیں، میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لیا اور میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ایک مقام ایسا آیا میرے نبی نے فرمایا اگر ایک ایسا وقت آ جائے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ ہو جانا، میں محمد ہو کر کہہ رہا ہوں علی کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔
علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ساری زندگی مولا علی قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور ہمیں بتا دیا علی کو ماننے والا وہی ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فالین مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا رب بھی مولا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر دعا مانگی۔ آقا نے فرمایا اے میرے اللہ میں ہجرت پر جا رہا ہوں، ابھی واپس جب تک نہ ہوں مجھے موت نہ دینا، میں جب واپس آؤں گا میں علی سے ملاقات کروں گا۔ پوچھا کہ آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج ذرا علی کی شان تو بیان فرمائیں، علی کا مقام تو بیان فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، درود پڑھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آخر میں میرے نبی نے فرمایا ان ساری چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور سنو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا مصطفیٰ سے خون ملتا ہے۔ میں نے جو بات بیان کرنی تھی مرحوم افضال کے حوالے سے، مولا علی کی پاک کی بارگاہ میں دو بندے آئے، ایک نے کہا جی اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا اونٹ میرا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننی اور اسی پر میری تقریر ختم ہے۔ ایک نے کہا اونٹ میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا جی کہ ہمارا یہ اونٹ ہمارا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ کہنے لگا اس اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھلڑی اتاری جائے، اس کی ہڈیاں الگ کی جائیں، گوشت الگ کیا جائے، اس کے اندر سے جگر دل کا ٹکڑا نکالا جائے۔ میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل پر دبا لگا ہوگا، نشان لگا ہوگا۔ کہاں پر؟ اونٹ ذبح کیا جائے، کھلڑی اتاری جائے، گوشت علادہ کیا جائے، اندر سے دل نکالا جائے، اس پر دبا لگا ہوگا۔ تو مجھے قبول ہے یہ اونٹ میرا ہے، اگر نہ ہوا تو میں اسے 10 اونٹ دوں گا۔ مولا علی نے فرمایا جی اونٹ کو ذبح کیا جائے۔ جب اونٹ کو ذبح کیا گیا، اس کا جگر نکالا گیا، دل نکالا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دل پر نشان لگا ہوا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ ابھی اوپر کھلڑی بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور اس کے اندر جگر ہے، اور اس کے اوپر اس کا نشان لگا ہوا؟ اس نے کہا ہم باپ دادا سے اونٹ رکھتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اونٹ کو لے کر گیا کسی جگہ، ایک بد نظرے نے اس کو اتنی سخت نظر لگائی کہ اس کا ایک بچہ تھا، اس کو نظر لگی، وہ اس کے سامنے تڑپنے لگ پڑا، تو میں نے چھری اٹھائی اور اس کو ذبح کر دیا۔ اتنے میں میرا باپ آ گیا، تو میرے باپ نے کہا اگر ذبح کرنا ہی تھا تو کہیں دور جا کر کر دیتے، اب اس اونٹ کی آنکھوں میں دیکھ آنسو آ رہے ہیں، جس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے اس کے دل پر داغ بن جاتا ہے، اس کے دل پر دبا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے، ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، ہم تو 2 دن 4 دن جا کر بھول جاتے ہیں، لیکن والدین اور وہ بھائی جس کا بیٹا ہوتا ہے، جس کا بھائی ہوتا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، اسی واسطے کہنے والا کہتا ہے ہر پتر ہوندا یارو ماں دے پیار دی دولت، ماں پتر پلے دیے مر کے نہیں جیندی، جس ماں دا بچڑا مر جائے جوانی چڑھ کے
میں صدقے ونجا جنت خاتون دنوں تو او کیویں ویندی رہی کربلا وچ چپ کر کے چم زخمی سینہ اکبر دا پئی پتر آکھے ڈر ڈر کے تے شالا مرن نہ پتر کسے دے شالا مرن نہ ویر کسے دے ہون نہ مانیاں پینا جس بین دا ہووے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تے یارو ماں مرے تے ماں پہ مک دے پیو مرے گر ویلا اے پتر مرن میں محمدی بخیشا تے اجڑ جاندائے میلا تے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنا دے ساوے جس دم نال پریت ساڑی تے اوہن نظر نہ آوے آپ آئے سارے اس لیے کہ ٹھیکیدار ظفر اقبال کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا میاں صاحب نے فرمایا اصلان نال یہ نیکی کریے یہ بھی نیکی ہے کسی کے دکھ میں غم میں شریک ہونا یہ بھی نیکی ہے اصلان نال یہ نیکی کریے تے نسلہ تک نہیں پھل دے بے اصلہ نال جن کی کریے تے اگوں الٹیاں چالاں چل دے حضرت مولا علی کے سامنے اونٹ کو ذبح کیا گیا آخری بات تقریر ختم ہے توجہ سے یہ آخری بات سننا مولا علی نے فرمایا جلدی کرو حسین کو بلاؤ امام حسین نے بندہ بھیجا حسین کو بلایا جائے امام حسین کو بلایا گیا حضور تاجدار انبیاء کے غلاموں امام حسین آ گئے حضرت مولا علی پاک نے حسین کو سینے سے لگا لیا بار بار سینے والی جگہ پر بوسے دے رہے ہیں کسی نے کہا مولا علی یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا دیکھ لو اگر ایک جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے تو اس کے دل پر نشان بن جاتا ہے میرا تو یہ بیٹا میدان کربلا میں اس کے جوان بیٹوں کو چھلی کر دیا جائے گا اس کا جوان بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا 71 لاشیں حسین میدان کربلا میں اٹھائے گا لیکن ہر لاشا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرے گا اے مولا جس طرح تو راضی ہے حسین بھی اسی طرح راضی ہے جس طرح تو راضی ہے اسی طرح حسین بھی راضی ہے امام حسین علی مقام کے سینے پر بوسے دے رہے ہیں میرے بھائیو جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اس کے باپ سے پوچھو اگر چھوٹا بچہ گھر میں موجود ہو اسے ذرا سی تکلیف ہو جائے ماں نہیں سوتی باپ نہیں سوتا لیکن جس بچے کو جوان کر دیا جائے جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلا جائے لیکن امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے میدان کربلا میں کہ رب کی رضا پر راضی رہنا ہے رب نے تقدیر اسی طرح لکھی ہے اگر رب اسی کے اندر راضی ہے تو بھی اسی کے اندر راضی رہنا اور کہنا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جب مشکل وقت آ جائے نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے ان اللہ مع الصابرین یہ صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی کرنا بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا آخر میں کہ آخر وقت میں صاحب ملوک کے چند اشعار پڑھنے ہیں وہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کے 2 شعر اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں ایک مرتبہ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سہ جوڑ یہ سنگت دے ڈٹھے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ 7 سمندروں کا پانی بہا دیا جائے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا
جتنا ایک گناہگار کا آنسو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سہ سہ جوڑ اے میں سنگت دے ڈٹھے تے آخر جدائیاں پیاں وہ جنہ باجوں سے جٹ نہیں لنگدا تے آجو شکلاں بھی یاد نہ رہیاں تے سکیاں پتیاں یارو ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا اوے مویا بندیاں پھر مڑا بنا نہیں انہاں جیندیاں بھی ٹر جانا تے دیگر ویلے یارو شاماں پیاں تے پنچھی مڑ گرانوں آئے او نہیں آئے پھر محمد تے موت جنانوں لے جائے تے پائی پائیاں دے قد دشمن ہوندے پائی پائیاں دیاں باواں اے باپ سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور آخری شعر لے او یار آج حوالے رب دے لے یار لے او افضال آج حوالے رب دے ہونے لگیاں توڑ جدائیاں رب ملایا تے آن ملائیں گے آج تقدیراں مہاراں وچ آیاں لے یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید اے مبارک سی تے جس دن پھر ملائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ والدین کو بھائیوں کو سب کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے بات یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جو حضور سے وفا کرتے ہیں یہ جہان بھی ان کا ہے قبر بھی روشن ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ سب کی روشن ہو جائے گی جو حضور سے وفا کرنے والے ہوں گے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس طرح بیان کیا گیا ہمیں اللہ اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے 5 وقت کی نماز ادا کریں یہ رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اور یہ اتنی شان والی اتنی عزت والی ہے کہ رب نے سب کچھ یار کو زمین پر عطا فرمایا لیکن جب باری آئی نماز کی اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر نماز کا تحفہ عطا فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات